السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 78۔ نیک لوگوں سے دوستی کرو گے تو انشاءاللہ مرتے مرتے بھی فائدہ پہنچائیں گے، اور برے لوگوں سے دوستی کرو گے تو زندگی میں بھی نقصان پہنچائیں گے اور مرنے کے بعد بھی جو ہے نقصان پہنچائیں گے، وہ صحیح رہبری نہیں کریں گے۔ نیک آدمی اور نیک عورت یہ ہمیشہ خوش قسمتی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ نیک آدمی مل جائے، نیک عالم مل جائے، نیک مفتی مل جائے، نیک امام مل جائے، نیک بیوی مل جائے، نیک شوہر مل جائے، نیک ساتھی مل جائے، سمجھ لو کہ آپ کا کام بن گیا، ہمارا کام بن گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ والمرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی لائے ہیں اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب نیک لوگوں سے دوستی کا فائدہ سنو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ ہمارا فقہ حنفی جو چلا ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی احادیث سے چلا ہے۔ احناف نے جو حدیثیں لی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں لی ہیں۔ بہت ہی دیندار، بہت اونچے درجے کے تقوی والے، وہ اور ان کی بیوی یہ صحت مند تھی۔ عبداللہ بن مسعود یہ بھی صحت مند تھے، لیکن پنڈلیاں ان کی کمزور تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی، تو زیادہ کام کرنا، آنا جانا یہ نہیں ہوتا تھا، اور لڑکیاں بہت تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی۔ بیوی جو ہے گویا کہ یہ سمجھ لیجئے بیوی ان کا خرچہ اٹھاتی تھی۔ نام تھا ان کی بیوی کا زینب نام، یہ پرانا چلا آ رہا ہے، پچھلی امتوں میں بھی یہ نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی خیبر میں، اس کا نام بھی زینب تھا۔ مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، کوئی موقع آتا تو حضور فرماتے کہ آئیے زینب، بھئی زینبیں تو مدینہ میں بھری پڑی ہیں، کون سی زینب ہے؟ یہ کون سے زینب کی قصہ تم سنا رہے ہو؟ تو میں عبداللہ بن مسعود کا قصہ سنا رہا ہوں کہ شروع میں یہ مسلمان ہو گئے تھے اور بڑے حالات سے یہ گزرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ پنڈلیاں ان کی بہت دبلی پتلی تھی۔ ایک مرتبہ میں نیک لوگوں سے دوستی کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو، اعمال تولے جائیں گے اور تم بھی تولے جاؤ گے، عمل بھی تولا جائے گا، عمل والا بھی تولا جائے گا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ صحابہ دیکھنے لگے اور تھوڑے مسکرانے لگے۔ بھائی کیوں مسکرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود چونکہ قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ فرمایا کہ حضرت اس کا تو کچھ وزن ہوگا نہیں، یہ دبلا پتلا ہے، اور اس کی جو پنڈلیاں یہ بھی بہت دبلی پتلی ہے، اس لیے اس کا تو کچھ وزن ہوگا نہیں۔ آپ نے فرمایا لا، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا تو اس کے دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جب تولا جائے گا تو اس کی دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ کیوں
کہ اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. یہ تشریح میں نے کر دی. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت اونچے لوگوں میں سے تھے. ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ، حضرت ابوبکر نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب آئے. حضرت دور عثمانی میں ان کا انتقال ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ ان کی لڑکیاں بہت تھیں اور کمانے والا گھر میں خالی ان کی بیوی کام کرتی تھی گھروں میں جا کر، اور قصے بھی ہوئے عبداللہ بن مسعود اور ان کی بیوی زینب کبھی کبھار آپس میں نوک جھونک بھی ہو جاتی تھی. نوک جھونک، لڑائی نہیں. آج کل تو میاں بیوی لڑتے ہیں کہ بیوی شوہر کو مارتی ہے، شوہر جو ہے بیوی کو مارتا ہے، بیوی شوہر کو سناتی ہے اور شوہر جو ہے بیوی کو سناتا ہے. حالانکہ یہ زندگی ٹھیک نہیں. نوک جھونک، کبھی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت آواز اونچی ہو گئی. اس قسم کے قصے حضرت عبداللہ بن مسعود کے اور ان کی بیوی زینب کے ہوا کرتے تھے. تو صحابہ جب تہجد کے وقت میں مسجد نبوی میں جاتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر کے قریب سے گزرتے تو صحابہ کہتے تھے کہ ان کے گھر سے تہجد کے وقت میں ہمیشہ قرآن پڑھنے کی آواز ہم سنتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کے قصہ میں سنا رہا تھا. وقت میرا پورا ہو گیا. کل انشاءاللہ یہ مضمون پورا کروں گا. نیک لوگوں سے دوستی کیجیے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، نیک لوگوں کو ڈھونڈو. شادی کرنی ہے تو نیک بیوی ڈھونڈو، نیک شوہر ڈھونڈیے، اور پارٹنرشپ کرنی ہے تو نیک آدمی ڈھونڈیے. ہمیشہ نیک آدمی اس کے چہرے سے پتہ نہیں چلے گا، اس کے اخلاق سے پتہ چلے گا. اخلاق کیسے ہیں، دیندار ہے کہ نہیں، معاملات کیسے ہیں. نماز پڑھنے سے پتہ نہیں چلے گا کہ نمازی ہے کہ نہیں. بات پڑھتا نماز بھی آدمی پڑھتا ہے اور بہت بڑا چور بھی ہوتا ہے، حج بھی کرتا ہے، بہت بڑا چور ہوتا ہے. یہ کہا تو اس لیے اس سے پتہ نہیں چلتا. پتہ چلتا ہے آپ جب معاملہ کرو اس کے ساتھ سفر کرو. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.